بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، میرا نام عتیق احمد ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کہاں جا رہے ہیں۔ 2025 سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس ٹائم موجودہ حالات کیا ہے، آگے حالات کیسے ہونے والے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں ساری تفصیل بتاتے ہیں اور ایک روحانی شخصیت نعمت اللہ شاہ ولی اللہ محترم نے جو پیش گوئیاں کی ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل آج بتاتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو لازمی سنیں اور دیکھیں۔ ناظرین، یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ بندے جو اپنی تمام تر زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور ان کی عبادات اور زہد و تقوی کے لیے وقف کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جب چاہے اپنی خصوصیات عنایت فرمائی ہیں، ولی ابدال، کتب اور غوث جیسے اعلیٰ روحانی فرائض عطا کیے ہیں۔ اعلیٰ روحانی فرائض عطا کرنے کے بعد ان میں سے کرامات کا ظہور بھی ہوا ہے، وہ غیبی الہام کا ادراک کر لیتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بعض علماء بنی اسرائیل پیغمبروں کی مثل میں ہوں گے، جن کو اللہ تعالیٰ ایک خاص مقام عطا فرماتا ہے اور ان کو اپنے علم میں سے علم عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، ان علماء کرام میں سے ایک صوفی کمال بزرگ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ بھی گزرے ہیں، جن کا زمانہ آج سے تقریباً 850 سال قبل کا زمانہ ہے۔ آپ کا تعلق ایران کے جنوبی مشرقی صوبے کرمان کے مشہور شہر مہان سے تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک قصیدہ بہت مشہور ہے، جس میں آپ رحمت اللہ علیہ نے آنے والے حالات کی پیش گوئیاں فارسی اشعار میں کی ہیں، جو آج آپ کو میں حرف بہ حرف اس کی تشریح کر کے بتاتا ہوں۔ قصیدے کے اشعار میں مختلف حوالوں سے 2000 کے قریب بتائے جاتے ہیں، لیکن اب ان میں سے تقریباً 300 اشعار اس وقت دستیاب ہیں۔ ناظرین، حضرت نعمت اللہ ولی کے قصیدے لکھنے کی تاریخ سے 700 سال پہلے آنے والے برصغیر پاک و ہند کے بادشاہوں کے نام ترتیب در ترتیب قصیدے اشعار پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، حالانکہ وہ حکمران ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ناظرین، ذرا غور فرمائیں کہ نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے مشہور مغل بادشاہ امیر تیمور کا نام ہے۔ اس کی پیدائش تقریباً 200 سال قبل اپنی پیش گوئیوں کے مطابق ایک شعر میں لکھتے ہیں۔ اس کے بعد لودھی خاندان کے حکمران سکندر لودھی، ابراہیم لودھی کے نام بھی ذکر کرتے ہیں۔ پھر ان کے آنے والے ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے حکمرانوں کے نام بابر، ہمایوں، درمیان میں شیر شاہ سوری، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں کے نام بھی ان کے اشعار میں آتے ہیں۔ آئیے ناظرین، آپ کو حضرت نعمت اللہ شاہ ولی حضرت کے قصیدے کے اشعار کی روشنی میں وہ پیش گوئیاں بتاتے ہیں جو آپ رحمت اللہ علیہ نے تقریباً 850 سال پہلے فرمائی تھیں۔ ان میں سے بہت ساری پوری ہو چکی ہیں اور کچھ پوری ہونے جا رہی ہیں۔ میں آپ کو کچھ یہ بتاتا چلوں کہ پیش گوئیوں کی روشنی میں پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس قصیدے کی ابتدائی اشعار کا ترجمہ کرنا ہوگا، جو زیادہ تر مغلیہ دور کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، روایت بتاتی ہے کہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے پردہ کشائی سے قبل کچھ یوں فرماتے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ رہا ہوں، میں زمانے کے حالات دیکھ رہا ہوں۔ حضرت یہ علم نجوم کے ذریعے سے نہیں بلکہ ذات باری تعالیٰ کی طرف سے دیکھ رہا ہوں۔ فارسی شاعر کا ترجمہ یہ ہے کہ میں سچ کہتا ہوں کہ ایک بادشاہ دنیا میں پیدا ہوگا، اس کا نام تیمور شاہ ہوگا، وہ صاحب قرآن ہوگا۔ ناظرین، یاد رہے کہ تیمور شاہ نے 1318 میں ہندوستان کے بادشاہ محمد تغلق کو شکست دے کر ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ اور اسی طرح اگلے شعر میں ترجمہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب سکندر لودھی سے ابراہیم لودھی تک نوبت پہنچی تو اس بات کو یقین سے سمجھ لینا کہ اس کی بادشاہی دور بھی فتنہ پیدا ہوگا۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے بانی ظہیر الدین بابر، جو سلطان امیر تیمور کے 5ویں پشت میں سے تھے، انہوں نے 1526 میں پانی پت کی پہلی لڑائی لڑی اور لودھی خاندان کے آخری حکمران ابراہیم لودھی کو شکست دی اور دہلی پر قبضہ کر لیا۔ اس پیش گوئی کے ظہور میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ابراہیم وہی ابراہیم لودھی ہے
جسے ابراہیم بابر نے پانی پت کے میدان میں شکست دی تھی۔ اس کے باپ کا نام سکندر لودھی تھا، جس کا ذکر نعمت اللہ شاہ صاحب پہلے کرتے ہیں۔ ابراہیم لودھی دلی کی سلطان میں سے تھا۔ اس کے دور میں بڑا فتنہ فساد اور انارکی پھیل چکی تھی۔ اس کی کمزور حکومت کا خاتمہ بابر کے ہاتھوں پانی پت کے میدان میں ہوا۔ اس سلسلے میں بابر کا ایک مشہور واقعہ یہ بھی ہے کہ جب بابر نے اپنے شراب کے سارے برتن توڑ ڈالے اور اللہ سے توبہ کی کہ اگر مجھے اس جنگ میں فتح ہوئی تو میں شراب کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے پانی پت کی جنگ میں فتح نصیب فرمائی۔ نتیجتاً دہلی کے تخت پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ اسی طرح بابر کے متعلق حضرت نعمت اللہ شاہ بابر کے اقتدار میں آنے سے 350 سال قبل اپنی ایک اشعار میں درج تاریخ 570 ہجری کے مطابق 1174 عیسوی میں پیش کرتے ہوئے شاہ بابر دلی میں ہندوستان کا ولی ظاہر ہوگا، اور بابر کے بیٹے ہمایوں اور اسی دوران شیر شاہ سوری کے ظاہر ہونے کے بارے میں بھی لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہی حکمرانی ہمایوں تک جا پہنچی، جبکہ اسی دوران قدرت کی طرف سے ایک اخوان ظاہر ہوگا، پھر ذات باری تعالیٰ کی طرف سے بادشاہت ہمایوں تک پہنچے گی۔ اور اس پیش گوئی کے ظہور کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ مغلیہ سلطنت پر اپنی فوج کے ایک جنرل شاہ سوری کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ اسے اپنا تخت چھوڑ کر ایران فرار ہونا پڑا۔ شیخ شاہ سوری ایک انتہائی قابل اور منظم سپہ سالار تھا۔ اس نے تقریباً 3 سال کے مختصر عرصے میں ہندوستان کی شکل بدل کر رکھ دی۔ اس کا دیا ہوا زمین کی تقسیم، سڑکوں کا نظام آج تک قائم و دائم ہے۔ اس دور میں پشاور سے لے کر بنگال تک حدود رقبہ کے لیے استعمال ہونے والے اس کے بعد سارا نظام ابھی تک استعمال ہو رہا ہے۔ جناب نعمت اللہ ولی صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ افغان شیر شاہ کا ہوگا، وہ چند سال ہندوستان پر حکومت کرے گا، پھر اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا تخت پر بیٹھے گا۔ ہمایوں ایران سے مدد لے کر دوبارہ ہندوستان پر حملہ کرے گا اور شیر شاہ کے بیٹے کو شکست دے کر تخت دہلی کو واپس حاصل کر لے گا۔ پھر یہی ہوا کہ 1593 میں شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دی، مگر شیر شاہ سوری کی وفات کے بعد اس کے بیٹے جلال خان نے ہمایوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور تخت دہلی ایک مرتبہ پھر سے ہمایوں کے قبضے میں آ گیا۔ ناظرین، نعمت اللہ شاہ ولی صاحب ایک اشعار میں فرماتے ہیں، اس طرح ہمایوں بادشاہ ہندوستان پر قبضہ کر لے گا اور اس کے بعد اس کا بیٹا اکبر ملک کا بادشاہ بن جائے گا۔ یہ پیش گوئی بھی پوری ہوتی ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جلال الدین اکبر نے تقریباً 50 سال تک ہندوستان پر بادشاہت کی۔ تاریخ رقم کی اور روایت کے مطابق جلال الدین اکبر نے 1565 میں اور 1605 تک ہندوستان پر حکومت کی۔ اکبر ہندوستان میں ایک انتہائی طاقتور بادشاہ کی حیثیت سے ابھرا، ساتھ ہی اس نے ایک نئے مذہب کا فتنہ پیدا کیا، اس سے دین الہی کا نام دیا گیا۔ اس فتنے کی سدباب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نیک خاص مجد الفسانی کے نام سے رحمت اللہ علیہ کو بھیجا گیا۔ اگلے سال میں آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے بعد جہانگیر عالم پناہ ہوگا، یہ مہتاب کامل کی طرح تخت پر جلوہ گر ہوگا۔ 1627 تک ہندوستان پر حکمرانی کرے گا، اور پھر جہانگیر اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور ہوا، جس کا مقبرہ لاہور میں ہے، جس سے 200-300 گز کے فاصلے پر اس کی بیوی ملکہ جہاں کا بھی مزار ہے۔ ناظرین، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کا اگلا شعر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب دارالبقاء کی طرف سے سفر کرے گا تو اس کے بعد اس کا بیٹا شاہ جہاں تخت نشین ہوگا اور 40 سال کے قریب بادشاہی کرے گا۔ جب اس کا بیٹا اورنگزیب آمنے سامنے تخت نشین ہوتا ہے اور بڑے جوشوں سے جلوہ گر ہوتا ہے۔ ناظرین، امیر تیمور اور ظہیر الدین بابر سے لے کر مغلیہ خاندان کے آخر تک تمام حکمرانوں کے نام ترتیب وار ذکر موجود ہیں۔ وہاں صرف محی الدین محمد اور اورنگزیب کا نام کسی بھی
شعر میں نہیں ہے، اگرچہ ان کے نام بغیر اس کا ذکر اپنے باپ شاہجہاں کے بعد اشعار میں موجود ہے۔ شاید اس وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اورنگزیب، جس نے تقریباً 50 سال تک ہندوستان پر بادشاہی کی، یہ واحد مغل حکمران ہے جس نے تخت نشینی کی صدیوں پرانی روایت سے انحراف کیا تھا۔ اور یاد رہے کہ اورنگزیب کے بعد خاندان مغلیہ کا زوال شروع ہو گیا، اور اس کی پیش گوئی حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے یوں فرمائی تھی۔ ترجمہ یہ ہے: نادر شاہ ایران سے آئے گا اور ہندوستان کا تخت چھین لے گا، لہٰذا اس کی تلوار کے زور سے دہلی کا قتل عام ہوگا۔ ناظرین، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی صاحب کی اپنے اشعار میں ایک بار پھر انہوں نے ارشاد فرمایا، بابر کے دور حکومت کی طرف پلٹتے ہوئے سکھوں کے بانی پیشوا گرو نانک کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور شاعر کا ترجمہ یہ ہے: بابر بادشاہ ہوگا، اس کے چند روز بعد ایک فقیر پیدا ہوگا، اس کا نام نانک ہوگا، بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے، اس کا انداز فکرانہ ہوگا، بازار گرم ہوگا، ان کے چرچے ہوں گے۔ ناظرین، یاد رہے کہ تاریخ کے مطابق گرو نانک 1441 میں پیدا ہوئے اور 1538 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کی آمد کے بارے میں پیش گوئی کرتے ہوئے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ جنگجو راجے مہاراجے جو شراب اور بھنگ کے نشے میں مست ہوں گے، ان کے ملک میں انگریز تاجر کے انداز میں داخل ہوں گے۔ ناظرین، پھر تاریخ نے دیکھا کہ ہندوستان پر انگریزوں کا ایسٹ انڈیا کمپنی کی آڑ میں قبضہ کرنے کے چال چلی گئی، اور پھر وہی تاریخ کا حصہ بنی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، اس کے بعد شہر میں وہ داخل ہو گئے۔ اس کے بعد عیسائی تمام ہندوستان پر قبضہ کر لیں گے۔ 100 سال تک ان کا حکم ہندوستان پر چلتا رہے گا۔ ناظرین، تاریخیں روایت بتاتی ہیں کہ ہندوستان کے انگریز وائسرائے لارڈ نے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش گوئیوں کے قصیدے کی کتاب پر ہندوستان بھر میں قانونی پابندی عائد کر دی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انگریز ہندوستان پر صرف 100 سال تک حکمرانی کریں گے؟ اس طرح جنگ عظیم اول اور دوم کے بارے میں پیش گوئی کرتے ہوئے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اشعار میں یوں کہتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: جرمن کی جنگ میں عیسائیوں کو پریشانی میں مبتلا کر دے گا، اور ان کے لیے تباہی و بربادی کا نشان ظاہر ہوگا۔ ناظرین، یاد رہے کہ جنگ عظیم اور جنگ اول جو 1914 سے 1918 تک رہی، پھر 21 سال بعد دوبارہ 1939 سے 1945 تک جنگ عظیم دوم جرمن سے عیسائیوں کی طرف سے لڑی گئی۔ ان کی پیش گوئی شاہ صاحب نے صدیوں پہلے فرمائی تھی۔ مسلمان اپنے الحاف کے علاقے پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان میں پناہ حاصل کر لیں گے۔ ان کی معیشت بخت روی ظاہر کرے گی۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ قیام پاکستان کے علاوہ آپ نعمت اللہ صاحب نے 1965 کی جنگ کی پیش گوئی بھی فرمائی تھی۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہونے والی 1965 کی جنگ بھی پیش گوئی کرتے ہوئے بتاتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: یعنی 17 دن کے الفاظ کہہ کر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے 800 سال قبل 6 دسمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ 17 روز جنگ کا ذکر کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ پیش گوئی نہ ایک دن کم ہوئی نہ ایک دن زیادہ ہوئی، بلکہ پورے 17 دن کی پیش گوئی ہوئی، اور اپنی ان پیش گوئیوں کا انہوں نے لوہا منوایا۔ ان کی اکثر پیش گوئیاں ایسی گزری ہیں جو بالکل اسی طرح سے پوری ہوتی ہیں جیسے انہوں نے بیان کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ 1971 کی جنگ کے بارے میں پیش گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے: یعنی مشرقی پاکستان ہلاکاروں کے فریب سے تباہ ہوگا، جبکہ مغربی پاکستان والے اپنے سنگ دلانہ فعل پر گریہ زاری کریں گے۔ ناظرین، شاہ صاحب کی اس پیش گوئی کے پیش نظر اہل فہم فراست رکھنے والے پاکستان کے حکمران اور مغرب پاکستان کے بااختیار بیوروکریسی کے غیر منصفانہ پالیسیوں کو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی بنیاد وجہ قرار دیتے ہیں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ صاحب فرماتے ہیں، یعنی اندرا گاندھی، جس کا نام گاف
حرف سے شروع ہوگا۔ اس کے نام سے کچھ 6 حرف گاف الف نون دال چھوٹی اے ہوگی، وہ اپنے مکر و فریب سے یقینی طور پر فاتح ہوگی۔ ناظرین، یہاں تک تو آپ نے حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی وہ پیش گوئیاں سنی ہیں جو پاکستان کے قیام اور عود کے بعد ہونے والی جنگجو تک ہیں۔ آئیے اب حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی ان پیش گوئیوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہے۔ ان پیش گوئیوں کے مطابق پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ ناظرین، آپ حضرت نعمت اللہ شاہ اپنے ایک شعر میں پیش گوئیاں فرماتے ہیں، مسلمان اقتدام جاریانہ محرم کے مہینے میں مسلمانوں کے پاس ایک ہتھیار آ جائیں گے، مسلمان اس قدر جارحانہ قدم اٹھائیں گے۔ ناظرین، اس پیش گوئی میں یہ واضح نہیں ہے کہ یہ محرم کا مہینہ مقدس کس میں آئے گا، مگر حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے رحمت اللہ علیہ کے مطابق محرم الحرام کے مہینے میں پاکستان فوجی لحاظ سے انتہائی مضبوط پوزیشن میں ہوگا اور دشمن کے لیے شمشیر ثابت ہوگا۔ اس طرح فرماتے ہیں، ترکی، عرب، ایران اور مشرق وسطیٰ کے ممالک امداد کے لیے جذبے سے دیوانہ وار آئیں گے۔ فرماتے ہیں اگلے چند دنوں کے اندر، جس کا ترجمہ یہ ہے، جنگ چترال، ننگا پرت، چین کے ساتھ گلگت کے علاقے بھی اس جنگ کے اندر شامل ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت پوری طرح پاکستان کے شمالی علاقے جات جن کا نعمت اللہ شاہ ولی نے ذکر کیا تھا، ان علاقوں میں شدید فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتا ہے اور ان علاقوں میں علیحدگی پسند تحریکوں کو ہوا دے رہا ہے۔ پاکستان کے شمالی اور قبائلی علاقوں میں تحریک طالبان کے اخراج کی حمایت بھی اسی بھارتی سازش کا ناپاک حصہ ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ ترکی اور چین اور ایران والے باہم یکجا ہو کر آئیں گے، یہ سب تمام ہندوستان کو فتح کر لیں گے۔ اور مزید ارشاد فرماتے ہیں، قوم مسلم فاتحانہ انداز میں چونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کر لیں گے۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ ناظرین، حضرت شاہ صاحب اللہ تعالیٰ کی دعا سے پیش گوئیاں بالکل کامیاب ہوئیں اور وہ فرماتے ہیں غالبانہ جو اصل غلبہ ہوگا وہ غزوہ ہند کا ذکر کرتے ہیں، جن کے بارے میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ آپ کی پیش گوئی کے مطابق ملک کا ہندی میں ایک فتنہ پیدا ہوگا تو غازی اسلام اعلان جہاد لے کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک بغاوت پیدا ہوگی اور پھر ایک فساد برپا کھڑا ہو جائے گا۔ اس فساد کے نتیجے میں مسلمان غازی اعلان جنگ کریں گے، ہندوستان سے براہ راست تصادم ہوگا، یوں غزوہ ہند کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ منافقین کے نزدیک ہندوستان میں برپا ہونے والی سازشوں میں سکھوں کی بغاوت بھی ہو سکتی ہے اور کوئی شور شرابہ بھی ہو سکتا ہے، ہندوستان میں اور بڑی کوئی دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے یا کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ اس حادثے یا اس سازش کے نتیجے میں ہندو پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دے گا اور پھر پاکستان سے بھی پاک فوج اور مجاہدین اعلان جہاد کریں گے اور مقابلے پر آ جائیں گے۔ اس میں کوئی شعبہ نہیں کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کی اگلی جنگ اسی طرح کسی بہانے کے سازش پر یا دہشت گردی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اس کے اگلے پارٹ جو پاکستان کا آنے والا فیوچر ہے اس کے بارے میں جو پیش گوئیاں بتائی گئی ہیں وہ آپ ضرور سنیے گا۔ جزاک اللہ۔